الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سورت کا موضوع جو مجموعی لحاظ سے رسالت پر زیادہ زور دیا گیا۔ انبیاء علیہ السلام کی قصے ذکر ہو گئے، خصوصیت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا وہ حصہ ذکر ہو گیا جو کسی اور صورت میں ذکر اس طرح نہیں ہوا ہے، اور اس سے مقصود اثبات رسالت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی قصوں سے اثبات توحید ہے، اور اثبات رسالت بھی ہے، اثبات قیامت بھی ہے۔ لہذا پوچھ لو، کیا پوچھ جاؤ، کوئی کام ضرورت تو نہیں؟ ٹھیک ہے، کیا میں نے کہا جی؟ اچھا جی، تو اصل مضمون کیا ہے جی؟ سابقہ جو صورت ہم نے سورہ نمل پڑھا تو اس میں بھی توحید ہی کا ذکر، ٹھیک ہے۔ الہ وہ جو خاص خطبہ تھا اس میں الہ مع اللہ، الہ مع اللہ کتنے سوال تھے؟ 5 سوالات۔ اور انبیاء علیہ السلام میں سے سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا، فرمایا کہ توحید اور رسالت، ٹھیک ہے، بڑے سے بڑے بادشاہت بھی، ٹھیک ہے جی، اللہ کے دین کے مقابلے رکاوٹ نہیں ہو سکتی بلکہ معاون ہے، ٹھیک ہے۔ اور مکے کی مشرکین کے لیے بتا، دیکھو سلیمان علیہ السلام کے اتنی بڑی سلطنت پر انہوں نے غرور نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے توحید، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو تم بھی جو ہے دنیا پر غرور نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا، طاسیم میم، اللہ جانتا ہے ان کی حروف کے معنی۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ سورہ قصص کی آیات، آیات الکتاب المبین، روشن کتاب کے آیات ہے، یعنی بعض آیات۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم پڑھ کر کے سناتے ہیں، علیک آپ پر، تو جس پر آیات پڑھ کر کے سنائے تو وہ رسول ہوتا ہے۔ گویا کہ اجمالی قصہ سے یہاں اس بات رسالت ثابت، نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم پڑھ کر سناتے آپ پر، من نبأ موسیٰ معنی یہ ہے کہ بعض نبأ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعض احوال، اور فرعون کے ہم آپ پر پڑھ کر سناتے ہیں، بالحق کی معنی سچائی کے ساتھ۔ تاریخ میں باقی قصے بھی ہوں گے تورات انجیل میں، لیکن وہ سچے نہیں رہے، لیکن اس کا نفع لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لے آتے۔ اب قصہ شروع ہوا فرعون سے، ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون جو ہے سر چڑھا، فرعون علا معنی فی الارض، زمین پر اس نے علو اختیار کیا، انا ربکم الاعلی کہا، ارض سے مراد زمین مصر ہے۔ وجعل اہلہا شیعاً، انہوں نے بنایا اہل زمین کو گروہوں میں تقسیم کیا، یستضعف طائفۃ منہم، ضعیف کر دیا طائفۃ منہم، ایک جماعت انسانوں میں سے، یذبح ابناہم، ان کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے نجومیوں کی کہنے کے اوپر، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فسادیوں میں سے تھے، ونرید، اور میں ہم چاہتے تھے، ان نمن علی الذین استضعفوا، کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر، دینی دنیاوی احسان کریں ان لوگوں پر، استضعفوا، جن کو ضعیف بنایا گیا تھا زمین میں،
ونجعلہم ائمہ، اور ہم ان کو پیشوا بنائے دینی، ونجعلہم الوارثین، ان کو ہم وارث بنائے ملک مصر کا، ونمکن لہم فی الارض، ہم ان کو سلطنت دے دے، ٹھکانہ دے دے زمین میں، مصر میں یا شام میں، ونری فرعون و حامان، ہم دکھا دے فرعون اور حامان کو اور ان کے لشکر کو ان کا ٹھکانہ ہلاکت دکھا دے۔ اچھا، ونری فرعون و حامان و جنودہما، اور ان دونوں کے لشکر کو ہلاکت دکھا دے، دکھا دے ان کو ما کانوا یحذرون، جس سے وہ بچنا چاہتے تھے۔ وہ کس سے بچنا چاہتے تھے؟ وہ قتل عام کر کے موسیٰ علیہ السلام بچوں کو، بنی اسرائیل کے ان بچوں کو قتل کر کے، یہی تو چاہتے تھے ہم بچ جائیں، ٹھیک ہے، تو ہم ان کو جو ہے دکھا دے کہ مطلب تم نہیں بچ سکتے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، ہم نے وحی کیا موسیٰ، اسمہا مہیانہ، اس کا نام تھا مہیانہ، موسیٰ علیہ السلام کی امی کو ہم نے وحی کیا، ان ارضعیہ، ابھی تو دودھ پلاتی رہے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پس جب آپ ان پر جو ہے خوف ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو پھر دریا میں پھینک دے، وَلَا تَخَافِي، غرق سے مت ڈریے، وَلَا تَحْزَنِي، غم بھی نہ کرو، إِنَّا رَادُّوهُ، ہم یہ یعنی الہام کے ذریعے سے ان کو بتا دیا گیا، إِنَّا رَادُّوهُ، بے شک ہم لوٹانے والے ہیں، إِلَيْكِ، تیرے طرف، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس کو ہم پیغمبر پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، فَالْتَقَطَهُ، بیچ میں عبارت جو ہے کہ تم ان کو دودھ پلاتے رہو، جب تو ڈرے تو اس کو دریا میں پھینکو، صندوق میں دے کر کے، آگے ایسا کیا ہے ایسا نہیں ہے عبارت، مطلب یہ عبارت محذوف ہے کہ موسیٰ نے ایسے ہی کیا، دودھ پلاتے رہے، جب خوف ہوا تالاشی شروع ہو گئی، ادھر ایک بچہ ہے اور کدھر ہے جو ہے تالاشی، وہ کارندے فرعون کے آ گئے، اس کو ڈر ہو گیا، جلدی سے تابوت صندوق بنا کر کے اس میں دے کر کے جو ہے دریا میں پھینک دیا گیا، اور چلتے چلتے بچے جا کر کے محل فرعون کے پاس، فرعون کے محل کے پاس جو ہے نکل گیا، اور نوکرانیوں نے دیکھا تو زبردست خوبصورت حسین بچہ ہے، لہٰذا ماں آسیہ نے جو ہے فرمائش کی فرعون کو کہ یہ ہمارے لیے یا تو نفع دے گا اور یا ہم اس کو جو ہے ولد رکھیں گے، لہٰذا یہ بچہ بچنا چاہیے، اس پر طے ہو گیا۔ اب دودھ کا مسئلہ ہو گیا، وہ پہلے ہم واقعہ جو ہے ہم نے پڑھ لیا، وہی واقعہ ہے۔ اچھا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، فَالْتَقَطَهُ، پر اس کو اٹھا لیا آل فرعون والوں نے، تاکہ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا، اپنے لیے دشمن سمجھ کر کوئی نہیں اٹھاتا ہے، لام تعلیل کے لیے نہیں ہے، لام انجام اور عاقبت کے لیے ہو، اور عاقبت کا بھی انسان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، نہیں سمجھ میں آجی، مطلب انہوں نے اٹھایا تو کس کے لیے تھا، دوسری جگہ ہے کہ نفع یا ولد کرنے کے لیے، لیکن اس کا نتیجہ اور انجام الٹ ہو گیا، جس کا انسان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے عدو اور دشمن ہو گیا، غم کا باعث بن گیا۔ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، وہ خاطئین معنی گنہگاروں میں سے تھے، یا خاطئین معنی اس فعل میں اٹھا کر کے ان کو خطا ہو گیا، ان کے ذہن میں تو یہی تھا کہ ہمارے لیے سلطنت کے معاملے میں ہمارے لیے بہتری ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بجائے الٹ ہو گیا، اس لحاظ سے خاطئین۔ وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا، آسیہ بنت مزاحم من قبط سے تھی، قبطی سے تھی، سبتی اور قبطی۔ اچھا، وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین، ھذا قرۃ عین، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، ھذا قرۃ عین لی، کہا دیکھ، ولک، مجھے اور تمہیں دونوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، تو ماں آسیہ کے لیے تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا، ایمان کا ذریعہ بنا، لیکن فرعون کے لیے ان کی آنکھوں کے لیے عذاب بن گیا، سمجھ رہے ہو؟ ولا لا تقتلوا، اس کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، امید ہے کہ ہمیں نفع دے، یا نتخذہ ولدا، مانعۃ الخلوہ قضیہ، دونوں ہو سکتے، نفع بھی دے دے اور اس کو ولد بھی بنایا تھا انہوں نے۔
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور قرآن ذکر کرتا ہے کہ ان کو شعور نہیں تھا کہ بعد میں جا کر کے بنی اسرائیل اور فرعونیوں کو غرق کا سبب بنے گا اور بنی اسرائیل کو نجات کا سبب بنے گا۔ انسان جو سوچتا ہے وہ نہیں ہوتا وہی جو منظور خدا ہوتا۔ یہ بات جب ہو گئی، دریائے نیل میں پھینک دیا بچے کو، وہ اصبح ہو گیا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ موسیٰ فارغا، دو معنی، ہو گیا دل موسیٰ اسلام کی امی کا کیا ہو گیا؟ فارغانہ، دو معنی کیا گیا۔ سارے جو ہے فرعون کے قتل سے دل مطمئن ہو گیا کہ اب قتل تو نہیں ہوا، فارغان یہ ہے کہ سارے چیزوں سے فارغ ہو کر کے موسیٰ علیہ السلام کے غم میں، جدائی کے غم میں لگ گیا، اور ثانی معنی زیادہ قریب ہے۔ تو وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ موسیٰ فارغا، بے قرار ہو گیا۔ ان کا عادت لَتُبْدِئُ بِهِ لَوْلَا أَن رَبَّطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، قریب تھی کہ وہ ظاہر کر دیتی، لَتُبْدِئُ بِهِ، ظاہر کر دیتے کہ ہائے میرے بچے میں نے دریا میں پھینک دیا، یہ غم وہ ظاہر کر دیتے۔ لولا ان ربطنا، اگر ہم تھپکی نہ لگاتے ان کے دل پر، ربطنا، ربط قلب ایک ختم ہوتا اللہ کی طرف سے، اس کے مقابلے میں ربط ہے کہ اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کیا تاکہ لتکون من المؤمنین، ہو جائے وہ یقین کرنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر۔ وقالت لاختہ، اور کہا امی نے اس کی اخت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا جس کا نام مریم تھا، قصیہ، تلاش کرو اس کو، تلاش کرو کدھر گیا؟ فبصرت بھی، وہ اس کو دیکھ رہی تھی، دیکھا اس نے، عن جنوب معنی دور سے، وہم لا یشعرون، ان کو پتہ نہیں تھا کہ انہا اختہ، یہ اس کی بہن ہے، انہا اختہ، کہ یہ اس کی بہن ہے۔ اب ادھر تکوینی طور پر کیا ہوا؟ وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے منع کر دیا تکوینی طور پر مراضع، سارے عورتوں کے دودھ کو، ہاتھ ہی نہیں لگاتا، اور اس سے پہلے ہی سے ہم نے کیا۔ فقالت، بہن کو موقع آ گیا، انہوں نے کہا کہ حال ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، دلالت کروں، من بتاؤں، علی اہل بیت، اس اہل بیت پر کہ یکفلونہ ہو، جو اس کی نگرانی کرے، پالے، لکم، تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون، اور وہ ان کے لیے خیر خواہ تھی، اور ان کے لیے خیر خواہ ہو، وہ گھر والے ان کے لیے خیر خواہ بھی ہو۔ اسی طرح سے انہوں نے نعم میں جواب دیا، ہم بھی یہی چاہتے، اسی طرح سے ہو۔ فرددناہ، مانا ہم نے لوٹایا اس کو، الی امہ، اس کی امی کی طرف، کہ تقر عینہا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، برؤیت الولد، ولا تحزن بمفارقتہ، اور غم نہ ہو جائے جدائی کی وجہ سے، ولتعلم، تاکہ وہ جان لے، ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے۔ اچھا، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے، لا یقینون۔ ولما بلغ اشدہ، جب موسیٰ علیہ السلام اپنے طاقت کو پہنچے، واستوى، سیدھے ہوئے اندام پر، اپنے جو قوت جسمانی میں سیدھا اور درست ہوئے، آتینا حکما و علما، ہم نے دیا اس کے لیے حکم، حکمت و علما، اور علم دیا۔ نبوت سے پہلے، نبوت تو ابھی آدمی کو مارے گا، پھر جو ہے کہاں جائے گا؟ مدین جائے گا، مدین سے واپس آ کر کے پھر وہ ملے گی نبوت۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ضابطہ ذکر کیا، اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، ایک دن ایسا ہوا کہ داخل ہوا مصر میں، عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ، دوپہر کے وقت، من اہلها، عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ من اہل الْمَدِينَةِ، اہل مدینہ جو ہے اپنے غفلت میں تھے، اور یہ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے تھے، اسی وقت جو ہے وہ شہر میں نکلے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، دو آدمی تھے جو آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ھذا، یہ من شیعتہ، سبتی تھا، بنی اسرائیل کو سبتی کہتے ہیں، سبتی اسباط جو تھے نا، 12 اسباط،
اور فرعونیوں کو قبطی کہتے ہیں، اقباط قبطی۔ حاذا من شیعتہ، یہ جو ہے ان کی قوم کا آدمی ہے، وحاذا من عدوہ، یہ قبطی تھا یعنی فرعونی تھا۔ فاستغاثہ، اس نے پہچان لیا موسیٰ علیہ السلام۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے یہ بنی اسرائیل کے معاملے میں فرعون کو سمجھا بجھایا بھی، اور کافی جب یہ بڑا ہوا امور سلطنت میں اس کے تعاون کیا کہ تم جو ظلم نہیں کرو، تو بنی اسرائیل کا قتل عام بھی ختم ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہو گئے اور کافی نرمی ہو رہی، جب دوبارہ مدین سے آ کر کے دوبارہ مقابلہ میں جب دعوت دیا، پھر فرعون نے دوبارہ اعلان کیا کہ اب میں تمہیں دوبارہ تمہارا قتل عام ہوگا۔ تو دوبارہ قتل عام کس لیے ہوا جی؟ وہ مقابلے میں آنے کی وجہ سے۔ پہلے قتل عام کس وجہ سے ہوا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا، اور وہ بعد میں وہ بچہ ظاہر ہو گیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام تھا۔ تو دوسرا جو قتل عام ہوا وہ کس کی وجہ سے ہوا جی؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بعد ہوا۔ اچھا، فاستغاثہ، تو پہچانتا تھا، وہ آدمی پہچانتا تھا، اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے استغاثہ کیا۔ فاستغاثہ، اس سے فریاد کیا، الذی، اس آدمی نے، من شیعتہ، جو اس کی گروہ کا تھا، علی الذی، اس کے خلاف، جو من عدوہ، جو اس کے دشمن سے تھا۔ جب فریاد کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے لگایا، فوقظہ، اس کو فوقظہ، مکہ مارا موسیٰ، فقضى علیہ، پس اس کے اوپر فیصلہ ہو گیا، یعنی ان کا کام تمام ہو گیا۔ فوراً جو ہے تنبیہ ہو گئے، مارنے کا حکم تو نہیں، تو مار تو نہیں رہا تھا وہ، تو اس کو تھپڑ لگا کر کے چھڑا رہا تھا، ارادتاً قتل نہیں ہوا، اس لیے فوراً پیغمبر متنبہ ہو گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، ٹھیک ہے، یہ تو شیطان کا عمل ہے، یہ میں نے تھوڑے مارا ہے، یہ عمل کس کا بتاؤ جی؟ یہ مکہ شیطان نے مارا ہے۔ انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ دشمن ہے، گمراہ کرنے والا ہے، کھلا ہوا۔ قال ربی، یہ من عمل شیطان ہے، مطلب تنبیہ ہو گئی، مطلب میں نے جو مکہ مارا ہے تو گویا شیطان کی وجہ سے، وسوسہ شیطان نے ڈالا ہے نا موسیٰ آدم علیہ السلام کو بھی، فوراً کو ظاہر ہو گیا۔ قال ربی انی ظلمت نفسی، پروردگارا میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، فاغفر لی، فغفر لہ، ٹھیک ہے، فغفر لہ۔ شیخ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مکتوب میں جو ہے لکھا گیا ہے کہ یہ واقعہ نبوت ملنے سے پہلے کا تھا، نبوت ملنے سے پہلے اور خطاً ہو گیا نا، یہ گناہ اس کو نہیں کہیں، گناہ کے لیے لکھوایا تھا میں نے کہ گناہ کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک یہ کہ اس کو پتہ ہو کہ یہ گناہ ہے، اور دوسرا کرتا ہے قصداً، علم ہو اور سمجھ کر کے آگے کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر گناہ کا علم نہیں ہے اور کرتا ہے تو اس کو گناہ نہیں کہیں، صورتاً گناہ ہو سکتا، حقیقتاً گناہ نہیں ہے۔ حقیقتاً گناہ کے لیے کتنی چیزیں ہیں؟ ہاں، کہ گناہ ہے، اصل وہ شروع میں تھپڑ شپڑ مار، وہ مظلوم کو جو ہے ظالم، یہ تو فرض تھا، نہیں سمجھ میں آیا، مظلوم کی حمایت فرض ہے، لیکن وہ مارنے میں جو اس کو یہ علم نہیں تھا کہ جی مکہ مارنے سے مر جائے گا، ٹھیک ہے جی، تو یہ خطاً ہو گیا نا۔ اس کے باوجود بھی انہیں کیا کہا جی؟ عمل شیطان کہا، ظلمت نفسی فاغفر، کیونکہ حسنات الابرار سیئات المقربین، اور جو کچھ خلاف اولا کہو یہ ہوا ہے نبوت ملنے سے پہلے ہوا ہے، نبوت ملنے کے بعد جو ہے احکام پھر بدل جاتے۔ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، پروردگارہ میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، آپ مجھے معاف کر دیں، فغفر لہ، کیونکہ انہ هو الغفور الرحیم۔ قال ربی بما انعمت علی، اب وہاں سے چلے گئے، اور قال ربی بما انعمت علی، بس سببوں کی آپ نے میرے اوپر جو ہے انعام کیا ہے، اس خبر کو چھپایا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر نہیں، اسی وقت اگر افواہ ہوتا تو لوگ سارے جمع ہو کر کے پکڑتے، اس کے بعد آپ نے جو میرے اوپر انعام کیا ہے اس کی برکت سے میں یہ عہد کرتا ہوں کہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، ہرگز
میں مددگار نہیں ہو جاؤں گا مجرمین، گویا کہ اس سبتی کو مجرم سمجھنا، ٹھیک ہے۔ فاصبح فی المدینتی، پس صبح صبح کر لیا مدینے میں، خائفاً ڈرتے ہوئے، یترقب انتظار کرتے ہوئے کہ کیا اس کے قتل مقابلے میں کیا کچھ نتائج آتے۔ فَإِذَا الَّذِي، اچانک وہی آدمی، استنصرہ، جو کل استنصرہ بالامس، کل اس سے مدد مانگ رہا تھا، پھر دوبارہ وہ یستصرخ، پھر چیخ رہا ہے کسی اور کے ساتھ الجھ کر کے۔ قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا انک لغوی، تو بد راہ آدمی لگ رہا ہے، بد کردار لگ رہا ہے، غوی مبین۔ فلما، جب اس نے یہ کہا کہ، اور پھر ہاتھ آگے کر لیا موسیٰ علیہ السلام، تو ہاتھ آگے کر کے اس کا مقصد تھا پھر وہ مظلوم کو جو ہے اسی آدمی کو چھڑا کر دوسرے کو الگ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ سمجھا کہ مجھے دھمکی بھی دے دیا اور وہ میرے اوپر پھر حملہ آور ہو رہا ہے، تو اس کے منہ سے جو ہے اچانک یہ نکل، حالانکہ محسن ہے، اس کا تو محسن تھا موسیٰ علیہ السلام، اس کے منہ سے نکل گیا کہ جی کل تم نے یہ کام کیا تھا اور آج جو ہے تو ٹھیک ہے جی، یہ بات نکل گئی۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، فلما ان اراد، جب اس نے چاہا کہ ان یبطش پکڑ لے، بالذی، وہ هو عدو لہما، دونوں کا دشمن تھا، قبطی پکڑ رہا تھا کسی، قال، تو سبتی نے کہا، اسرائیلی نے ڈر کی وجہ سے، یا موسیٰ ترید ان تقتلنی، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، کما قتلت نفسا بالامس، جیسا کہ تو نے قتل کیا ہے ایک نفس کو بالامس، وہ یہ سمجھا کہ آج مجھے قتل کر رہا ہے۔ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، نہیں تو چاہتا ہے مگر تو ظالم بنے، سخت بنے زمین میں، وما ترید ان تکون من المصلحین، اور نہیں چاہتا ہے، بڑی تقریر کی اس نے، تو نہیں چاہتا ہے کہ تو ان تکون من المصلحین، کہ تو صالح لوگوں میں سے بنے۔ اب یہ بات یہاں ہو گئی، ادھر وجاء رجل، ایک آدمی آیا، اللہ تعالیٰ کے حسن تدبیر کہتے، ایک آدمی آیا، من اقصى المدینہ، مدینے کی کنارے سے، یسعی، بھاگتا ہوا، قال، اس نے کہا، یا موسیٰ ان الملا یأتمرون بک، کہ لیقتلوک، اے موسیٰ، کہ ان الملا، جو سردار ہے فرعونی، کہ یأتمرون، انہوں نے مشورہ کیا ہے، بکا، معنی آپ کے ساتھ، آپ کے بارے میں کیا کیا ہے، لیقتلوک، تاکہ آپ کو قتل کر لے، فخرج، نکل جاؤ، میرا مشورہ ہے، اور سمجھ لو کہ انی لک من الناصحین، میں کوئی لالچی نہیں ہوں، صرف جو آپ کے لیے خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مان لیا کہ ٹھیک کہتا ہے، فخرج منہا، اس مدینے سے نکل گئے، خائفاً، ڈرتے ہوئے، یترقب، انتظار کرتے ہوئے انجام کا، اور دعا بھی کرتے ہوئے، قال ربی نجنی من القوم الظالمین، مجھے نجات دے دے ظالم قوم سے۔ ولما توجہ تلقاء مدین، جب متوجہ ہوئے مدین کی طرف، مدین بن ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا مدین تھا، اور آگے شعیب علیہ السلام مدین میں تھے، اور وہاں پر جی ابراہیم علیہ السلام، مدین ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھا مدین، ہاں ادھر تو لکھا ہے مدین سمیت بمدین بن ابراہیم، ٹھیک ہے، وہ بات سمجھ گیا ہوں نا، بہرحال ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے، دو تو مشہور ہوں گے، ہاں، بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا، مدین سمیت بمدین بن ابراہیم کی طرف منسوب کیا گیا اس شہر کو۔ اچھا، تو فلما توجہ تلقاء مدین، جب متوجہ ہوئے مدین کی طرف، قال عسى ربی، انہوں نے یہ کہا کہ امید ہے کہ میرا پروردگار ان یہدینی سواء السبیل، مجھے ہدایت دیں گے، دکھائیں گے سواء السبیل، سیدھا راستہ۔ ولما ورد ماء مدین، جب وہ وہاں پہنچ گئے، ماء مدین معنی حضر ماء مدین، ماء مدین میں حاضر ہوئے، وجد علیہ امة من الناس، پایا وہاں ایک جماعت من الناس، لوگوں میں سے، یسقون، پانی پلا رہی تھے اپنے جانوروں کو، ووجد من دونہم، اور ان کے سامنے دیکھا انہوں نے، امراتین، دو عورتیں ہیں، تذودانی معنی پیچھے ہٹا رہی، دھکا دے رہی ہے اپنے بکریوں کو، اپنے جانوروں کو۔ قال،
موسیٰ سے فرمایا ما خطبکما، تمہارا کیا حال ہے؟ سے پتہ چلا کہ دو مسئلے نکل گئے۔ ایک مسئلہ ہے کہ ضرورت کے وقت عورتیں باہر اپنے بکریاں چرا سکتے، قرآن نے نقل کیا ہے نا، نقل کر کے تردید نہیں کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے وقت خصوصاً جو ہے کوئی ضرورت ہو تو نامحرم عورت سے، محرم تو نہیں تھی زیرہ محرم، تو ان سے تو آدمی پوچھ سکتا ہے، اور ان کی جو شرط فتنہ نہ ہو تو اس کا کوئی مقصد کام وام ہو تو کام بھی کر سکتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے کیا۔ قال ما خطبکما، ما حالکما، تمہارا کیا حال ہے، کیا بات ہے؟ قالتا، انہوں نے کہا لا نسقی، ہمارے یہ ہے کہ پانی یہاں پر یہی کنواں ہے، اور ہم بھی اور دوسرے لوگ بھی جانوروں کو پلاتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں پلا سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے پانی پلا کر کے جا نہ جائے۔ تیسرا مسئلہ یہ نکل گیا کہ احتیاط کرنا چاہیے، عورت اپنا کام تو ضرور کر سکتی ہے لیکن لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے اس طرح سے نہیں کر سکتی۔ وہ دیکھو الگ ہو کر کے اپنے جانور الگ رکھتے تھے، جب وہ پلا کر الگ ہو جائے تو پھر پلاتے۔ حتیٰ یصدر الرعاء، حتیٰ کہ پھر لے جائے چرواہے، پھر لے جائے اپنے جو ہے بکریوں کو، تو پھر ہم کرتے۔ وابونا شیخ کبیر، اور ہمارا باپ جو ہے شیخ کبیر ہے، شیخ کبیر معنی عمر ہے۔ فسقالہما، تو پھر جو ہے سقالہما، پلایا۔ اس میں دو قول، ایک تو وہیں پانی، اور دوسرے کے قریب بڑا پتھر تھا بھاری، اس پتھر کو اٹھایا، نیچے پانی تھا تو وہیں سے وہ پانی پلایا۔ اس لیے بعد میں انہوں نے کہا ہے نا کہ قوی ہے، طاقتور ہے، تو طاقت کا علم صفورہ کو اس سے ہو گیا تھا، وہ پتھر اٹھایا تھا موسیٰ علیہ السلام۔ فسقالہما ثم تولی، پانی ان کو پلایا لیکن پھر جو ہے الگ ہوا، الی الظل، سائے میں بیٹھ گیا۔ اور عجیب جملہ کہا جس میں جو ہے دونوں پہلو نکلتے۔ فقال ربی انی، پروردگارہ، انی لما، بے شک میں، لما اس چیز کا کہ انزلت، جو آپ نازل کریں گے میری طرف اتاریں گے، لما انزلت الیہ، میری طرف اتاریں گے، من خیر، کوئی بھی خیر، فقیرون، سمجھ میں آ گیا جی؟ تو ایک طرف سے تو اپنا عجز ظاہر کیا، اور دوسری طرف یہ کہ جو بھی چیز کوئی مطالبہ نہیں ہے، فلان چیز، چاول ہو، چکن ہو، اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا احتیاج بھی ظاہر کیا کہ جو کچھ آپ اتاریں گے میں اس کا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں۔ فجاءت ہو، اتنے میں دعا قبول ہو گئے۔ فجاءت احداہما، ان دونوں میں سے ایک آ گئے، کہتے صفورہ آئی تھی، تمشی علی استحیاء، چلتی تھی حیا پر، کہتے تھے اس کی جو کپڑے کا وہ آستین تھی وہ اس طرح چہرے کے سامنے کرتی۔ قالت ان ابی یدعوک، میرے ابو نے آپ کو بلایا ہے، لیجزیک، آپ کو بدلہ دے دے، اجر ما سقیت لنا، بدلہ آپ کا جو آپ نے پلایا ہے، ان اجر الا علی اللہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس نے کیسے کہہ دیا کہ اجر ما سقیت لنا؟ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے، روایات میں اس طرح سے کہ خاتون نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ، حالانکہ شعیب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جو تم نے کام کیا تو ہم تمہارے بدلہ دے دیں، ایسا شعیب علیہ السلام نے نہیں کیا۔ یہی وجہ روایت میں اس طرح سے ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے اچھائی ہمارے ساتھ کی ہے تو یہ کھانا کھا لے، تو انہوں نے کہا اللہ کی پناہ ہے، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کہ اس کا اجرت میں نہیں لیتا ہوں، یہ ہمارا دستور نہیں ہے کہ ہم اپنے اللہ کے لیے جو عمل کر کے اس کا اجرت لے لیں۔ تو پھر شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کا بندہ مطمئن رہو، ہم مہمان نوازی بھی آج آپ کے لیے نہیں کیا، یہ پہلے سے جو ہے ہمارا دستور ہے کہ ہم مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو وہی معمول کا نتیجہ ہے، آپ کی اس مزدوری کی وجہ سے ہم نہیں کھلا رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہوئے اور پھر وہ جو ہے کھانا کھایا گیا۔ فجاءت احداہما، اچھا یہ ہو گیا ہے۔ فلما جاءہ، جب آ گئے، وقص علیہ القصص، پوری بات بتا دی موسیٰ علیہ السلام نے اس پر احوال۔ قال، شعیب فرمایا لا تخف،
ابھی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نجوت من القوم الظالمین، ظالم قوم سے آپ کو نجات مل گئی ہے۔ قالت احداہما، اب ایک نے مشورہ دیا، یا ابتی، اے ابو، استاجر ہو، اس کو نوکر رکھ لے، ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ شیخ تقی عثمانی صاحب نے ذکر کیا، لکھا ہے آسان ترجمے میں کہ قیامت کے دن تک جو ہے اجرت پر رکھنے کے لیے مزدوروں کے لیے اصول ضابطہ اس خاتون نے ذکر کر دیا۔ وہ کیا؟ دو چیزیں مزدور میں ہونی چاہیے، ایک جو کام مزدوری اس کے لیے حوالہ کیا جائے وہ کر سکے نا، طاقت ہو اس کی کہ وہ کر سکے۔ اگر وہ نہیں کر سکتا اس مزدور کا کوئی فائدہ ہے نہیں ہے۔ دوسرا، طاقت تو ہے لیکن ڈنڈی مار ہے، جو کام دے گا تو اس میں وہ چوری بھی کر رہا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ ہے بتاؤ؟ نہیں۔ انہی دو صفات کو جو ہے ذکر کر دیا کہ اے ابو۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ بہترین آدمی جو مزدور ہم رکھیں تو اس میں یہ دو صفات ہے، اور اس آدمی میں بھی یہی دو صفات ہے۔ ایک یہ کہ کیا ہے جی، قوی ہے۔ قوی کیسے معلوم کر دے؟ وہ پتھر اٹھائے، ٹھیک ہے۔ اور امین، امین کا کیسے معلوم؟ امانت دار، تو اس کا یہ معلوم ہو گیا کہ جب آتے ہوئے انہیں کہا کہ تو پیچھے ہو جاؤ اور سامنے جو مجھے راستہ بتاتے جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو امین کا بھی انہوں نے معلوم کر دیا اور قوی کا بھی معلوم کر دیا، دونوں صفت موجود ہے۔ مشورہ دے دیا کہ اسی کو جو ہے مزدور رکھا جائے۔ قالت احداہما، ایک نے کہا، یا ابتی استاجر ہو، اس کو جو ہے اجیر نوکر رکھ دو۔ کیوں؟ ان خیر من استاجرت، آپ بہتر وہ آدمی جس کو آپ اجرت پر رکھیں گے تو وہ اس میں یہ دو صفات ہونی چاہیے، القوی الامین، اور یہ آدمی قوی بھی ہے امین بھی ہے، خائن نہیں ہے۔ قال شعیب علیہ السلام فرمائے، انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، میں چاہتا ہوں کہ میں نکاح کروں آپ کے ساتھ احدی ابنتی ہاتین، یہ دو بیٹیوں میں سے ایک کا، اعلیٰ اس شرط پر کہ ان تأجرنی 8 حجج، 8 سال تک جو ہے آپ میری اجرت کر لیں۔ تو یہاں سے علماء نے عجیب بحث جو ہے تفصیلی ذکر کیا۔ نمبر ایک یہ کیا مزدوری اجرت جو ہے مہر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ 8 سال مزدوری کر لو اور میں اپنی ایک بیٹی دے دوں گا، 8 سال کیا کرو جی؟ تو یہ مزدوری جو ہے اجرت مہر بن سکتا ہے یا نہیں بن؟ احناف کے علاوہ دوسروں نے کہا بن سکتا ہے مہر، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، احناف نے کہا 2 وجہ سے نہیں بن سکتا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ یہ مہر تو باپ طے کر رہا ہے، چلو عورت کی خدمت اگر کر لے تب بھی کسی طرح سے، لیکن باپ والد صاحب اپنی بکریاں چروا رہا ہے، اس کے لیے جو ہے مہر وہ کیسے بن سکتا ہے مجھے، ٹھیک ہے۔ اور نفس عورت ہو تو بھی اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہو گئے نا، 8 سال 5 سال اس کی، اس لیے احناف نے کہا کہ یہ مہر نہیں بن سکتا جی۔ ایک جواب یہ کہ اب مہر تو حق کس کا بنتا ہے؟ عورت کا، تو طے تو ان کا جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے کی، ٹھیک ہے۔ تو احناف نے یہ کہا، اس کے اس تعویل یہ ہوگی کہ اجرت اور مہر تو الگ جو ہے طے ہوگا، وہ جتنا بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ 8 سال کی جو ہے اجرت ہے یہ الگ اس کو ملے گی، یعنی 8 سال تمہیں اجرت ملے گی مزدوری، اور جو نکاح ہوگا اس کا مہر الگ ہوگا۔ ایک بات طے ہو گئی۔ نمبر 2، یہاں تو یہ فرمایا ان 2 میں سے ایک میں نکاح کرانا چاہتا ہوں، اور 8 سال ہو گیا جی، ہو گیا۔ اگر 10 طے ہو گیا تو 10، نہیں تو 8 آپ پر طے، متعین تو نہیں ہوا کہ ایک کون سے 2 میں سے ایک دوں گا، تو کیا اس طرح سے ابہام کے ساتھ نکاح صحیح ہے؟ 2 میں سے ایک دوں گا، اب کس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے؟ جواب یہ کہ ابہام نہیں ہے، فی الحال تو یہ اجمالی ہے، بعد میں جب نکاح کی مجلس قائم ہوگی تو حضرت صفورہ کے ساتھ الگ نکاح، سب چیزیں ایک جگہ سے ذکر نہیں ہوتی ہے، یہاں اجمال ہے تو الگ جو ہے
وہ تفصیل مقصود نہیں ہوگی، اور تفصیل الگ مجلس میں جو ہے طے کیا ہوگا کہ فلاں. یہ تو ابتدائی گفتگو ہے. قرآن نے جو ابتدائی گفتگو یہاں پر نقل کی، سمجھ میں آ کہ جی بعد میں مہر بھی طے ہو گیا، اچھا بیوی جو بننے والی وہ بھی طے ہو جائے گی، ٹھیک ہے. ہاں جو یہاں خدمت ہے وہ طے ہو کہ چلو مہر الگ ہوگا، نکاح یہ معاملات الگ ہوں گے، لیکن 8 سال تک جو ہے آپ اجرت پر میرے ساتھ. اس طرح سے معاہدہ صحیح ہے کہ 8 سال اتنے سال کام کرو، یہ ٹھیک ہے. یہ اجیر خاص اس کو کہتے ہیں. شام تک میرے کام کرو، 10 دن کام کرو، 20 دن کام کرو، اس کو اجیر خاص کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. مدارس میں جو مدرسین ہوتے ہیں یہ اجیر خاص ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اجیر خاص معنی خاص کام ان کے حوالہ کیا جائے. ایک اجیر عام ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ طے نہیں ہے، اور ایک اجیر خاص ہے کہ خاص مطلب یہ بکریوں کے لیے اور کوئی کام نہیں. یہ اجیر خاص، مدت بھی خاص ہو اور کام بھی خاص، اس کو اجیر خاص کہتے ہیں. جی کیسا؟ اچھا جی جلدی کرو. وہ الگ میں مطلب یہ ہے کہ وہ طے ہو گیا مجلس کے اندر. جاؤ بیٹھ بچہ. اچھا کدھر تھا جی؟ ہاں نہیں بن سکتا ہے نا. مہر الگ ایک وہ ہے، طے ہے. مہر جو ہے باقاعدہ الگ، اس کے لیے 4 چیزیں آپ نے پڑھ لیا ہے. ان تبتغوا باموالکم، اور یہ کام کرنا اموال نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آ جی؟ ان تبتغوا باموالکم ظاہری نص میں ہی. فَإِنْ أَتْمَمْتَ، اگر تو پورا کرے گا 10 سال، فَمِنْ عِنْدِكَ، آپ کی طرف سے ہوگا. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، تو مسافر آدمی ہے، میں تمہارے اوپر مشقت نہیں ڈالنا. اگرچہ میں بوڑھا ہوں لیکن تو مسافر ہے، ٹھیک ہے، تو میں تیرے اوپر جو ہے مشقت ڈالنا نہیں چاہتا ہوں. سَتَجِدُنِي انشاءاللہ من الصالحین، انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے معاملہ اچھے معاملہ کرنے والوں میں سے. قال ذلك بینی و بینک، فرمایا یہ میں اور آپ کے درمیان طے ہو گیا. ایما الاجلین قضیت، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 2 مقرر وقت میں سے جو بھی میں پورے کروں گا، فلا عدوان علیہ، ٹھیک ہے، میرے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہو، جبر نہیں ہوگا. واللہ علی ما نقول وکیل، لیکن اب میں تو مسافر آدمی ہوں. واللہ علی ما نقول، جو کچھ میں کہتا ہوں اللہ اس پر جو ہے وکیل ہے، ضامن ہے، کارساز ہے. فلما قضى موسیٰ الاجل، جب موسیٰ علیہ السلام نے پوری کی اپنی مدت، قرآن نے باقی نہیں ذکر کیا کہ وہ مدت 8 کیا یا 10 کیا ہے. تو پیغمبر کی شان سے آپ کو کیا لگ رہا ہے بتاؤ جی؟ شان ہے پیغمبری، اور بوڑھا سسر بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، تو قرائن سے کیا معلوم ہوگا جی؟ 10. اور پھر جب تیار ہو کر جانے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹی کو جو ہے بھیج دیا، جاؤ لے جاؤ. اچھا، فلما قضا موسیٰ الاجل وسار باہلہ، اور چل پڑے بسوئے مصر. آنس من جانب طور نارا، تو دیکھ لیا اب سرا من بعید، دور سے دیکھا، من جانب طور کی جانب جو ہے نارا، کوئی آگ دیکھ لیا. بس صورت آگ کی تھی، نار تھا، اور حقیقت نور کی تھی. صورتاً نار، حقیقتاً نور. قال لأہلہم امکثوا، آل کو کہا کہ ٹھہر جاؤ ادھر. امکثوا جمع کا صیغہ ذکر کیا ہے، تو آپ کو بتا دیا یہ جمع تعظیم کے لیے ہے. اہل کو جو اپنے گھر والوں، تم لوگ ادھر بیٹھو، اسی طرح کہا ہے. اور یا یہ ہے کہ جی صفورہ کے ساتھ غلام بھی تھا، اچھا، یا کوئی اولاد بھی تھی. اچھا، کو تو ادھر ٹھہرو، ان یانا سنارن، کہ میں نے آگ دیکھ لیا، لعلی آتیکم، شاید میں لے آؤں تمہارے پاس، منہا بخبر، ان کوئی خبر لے کر آؤں، یا جذبتاً کوئی انگارہ، من النار، آگ سے، لعلکم تصطلون، سردیوں کا موسم تھا تاکہ تم تاپو اور گرمی حاصل کرو. فلما اتاہا، جب آگ کے پاس پہنچ گئے تو نودی، ندا دی گئی، من شاط الوادی الایمن، من شاطی من کنارہ، وادی الایمن، وادی کی دائیں جانب، وہ شاطی کنارہ ایمن تھا. یہ ایمن صفت شاطی کے، کنارہ جو دایاں تھا. فی البقعۃ، ٹکڑے میں، مبارکن، جو وادن مقدس تھی،
اچھا من شجرت، وہ آواز کہاں سے؟ درخت سے آئے گا۔ گویا یہ درخت جو ہے جس طرح ٹیلی فون موبائل میں آواز آتی ہے، ذریعہ ہوتا ہے موبائل، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ذریعہ وہ درخت ہو گیا۔ وہی آواز ہوئی ان یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ، میں تمہارا اللہ ہوں، وہاں سے آواز آئی۔ اچھا رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار ہوں۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اپنے لاٹھی کو ڈال دے۔ فَلَمَّا رَآهَا، جب ڈال دیا اور دیکھا تو تہتز، حرکت کر رہی ہے، کأنہا جان، چھوٹا، گویا کہ چھوٹا سانپ ہے۔ وَلَّا مُدْبِرًا، تو پھر گئے موسیٰ علیہ السلام پشت دے کر کے۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے دیکھا بھی نہیں ہے۔ پیغمبر طبعی ڈر خوف ہو سکتا ہے، تو رب تعالیٰ فرمایا یا موسیٰ اقبل، متوجہ ہو جاؤ، ولا تخف، مت ڈریے، انک من الآمنین، بے شک تم امن والے لوگوں میں سے ہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس لوگ یہ ٹریننگ ہو رہی ہے، ڈرانا تو فرعون کو ہے، آپ کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لوگ کا داخل کر دو اپنے ہاتھ کو، فی جیبک، گریبان میں، اپنے بغل میں، تخرج بیضاء، نکلے گا بیضاء، سفید، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے، برس وغیرہ نہیں ہوگا۔ وضمم الیک، ان کو اپنے ساتھ جو ہے ملاؤ، وضمم الیک جناحک، اپنے ہاتھ کو پہلو کے ساتھ لگاؤ، من الرہب، معنی ہے کہ خوف سے۔ فذانک برہانانی، مطلب یہ ہے کہ یہ دو برہان تمہارے لیے پاس ہوں گے۔ کس پر برہان ہوں گے؟ اعلیٰ نبوتی کا، یہ دو برہان کس کی طرف؟ دو معجزے، من ربک، پروردگار کی طرف سے۔ اچھا الی فرعون، مانا اذهب الی فرعون و ملئہ، جاؤ ابھی فرعون اور اس کی جماعت سرداروں کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ بڑے نافرمان ہیں۔ قال ربی انی قتلت منہم نفسا، پروردگارہ میں نے قتل کیا ان میں سے ایک آدمی کو، فاخاف ان یقتلون، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کریں گے۔ واخی ہارون، اور میرا بھائی ہارون جو ہے وہ افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، لساناً، زبان کے لحاظ سے، فارسلہ معی، میں اس کو بھیج دے میرے ساتھ، ردان، میرا معین، یصدقنی، میری تصدیق کر لے، انی اخاف یکذبون، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال، فرمایا رب تعالیٰ نے، سنشد، میں مضبوط کروں گا، عضدک، مانا آپ کی پہلو کو، باخیک، آپ کے بھائی کے ساتھ، ونجعل لکما سلطانا، میں مقرر کر دوں گا تمہارے لیے شوکت، ہیبت، فلا یصلون الیکما، فرعون نہیں پہنچ سکے گا، وہ فرعونیان نہیں پہنچ سکیں گے تمہاری طرف برائی کے ساتھ۔ بآیاتنا، مانا جاؤ تم، اذهبا بآیاتنا، مطلب یہ ہے میرے آیات کو لے کر کے جاؤ، انتما، تم دونوں، ومن اتبعکما، اور وہ جو تمہارے پیروکار ہو، وہی الغالبون، غالب آئیں گے۔ فلما جاءہم، پس پہنچ گئے وہاں موسیٰ بآیاتنا، ہمارے آیات کے ساتھ، بینات جو واضح تھی، قالوا، انہوں نے کہا فرعونیوں نے، ما ھذا الا سحر مفترن، یہ جادو ہے بنایا ہوا، وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، تم جو باتیں کر رہے ہو ہم نے نہیں سنا اپنے آباء اول جو پہلے گزرے ہیں، تم عجیب بات کر رہے ہو۔ اچھا وقال موسیٰ ربی عالم بمن جاء بالہدیٰ، میرا پروردگار جانتا ہے اس شخص کو جو لے آتا ہے ہدایت کو، من عندہ، اللہ کی طرف سے، ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور کس کے لیے ہے گھر انجام دوسرا، عاقبۃ الدار مانا پچھلے گھر کا انجام۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک شان ہے کہ کامیاب نہیں ہوتا ظالم، تو ظالم میں کامیاب نہیں ہوگا۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ، فرعون نے کہا کہ اے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے کوئی معبود ہو میرے علاوہ۔ یہ کہہ رہا ہے کہ معبود ایک خدا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تم ایسا کرو کہ فاوقد لی یا حامان علی الطین، فاوقد معنی جلاؤ آگ، یا حامان، اے حامان، علی الطین، مٹی پر آگ جلاؤ، مطلب یہ ہے کہ تم کیا کرو، اینٹ بناؤ، فجعل لی سرحن، میرے لیے سرحن بناؤ، بنگلہ بناؤ، سرحن، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ۔ تفسیر بغوی میں ذکر کیا ہے کہ اتنا بڑا بنگلہ بلڈنگ بنا لیا کہ جس کی اونچائی کتنی تھی بتاؤ، 3 میل کے برابر تھی، سمجھ میں آ گیا جی؟ اور بنا کر کے اوپر گیا فرعون، جا کر کے اوپر جا کر کے اس طرح سے تیر اوپر جا کر دیکھا کہ کوئی نیچے الہ ہے یا نہیں،
ٹھیک ہے، اور پھر اوپر جو ہے کہا ادھر تو نہیں ہے میرے علاوہ کوئی الہ، اوپر آسمان کی طرف جب پھینک کر کے تیر دیکھا تو خون آلود ہے، تو کہا آپ دیکھو جو اوپر الہ کہیں تھا اس کو میں نے مار دیا۔ بغوی سے ایسے اسرائیلیات ذکر کیا ہے، تو جبرائیل امین نے یوں پر مار دیا تو وہ بنگلہ جو 3 ٹوٹے ہو گئے، اور ٹوٹا یہاں سے چھلانگ لگا کر کے اوپر جا کر کے اس طرح سے لگے۔ ہزارہ سال پرانا واقعہ ہے، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہیں ہو، یہ مطلب کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہر علیہ السلام حامان نے بنایا جی، حامان وزیر تھا فرعون کا۔ اچھا، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ، بے شک میں اس کو گمان کر رہا ہوں من الکاذبین، جھوٹوں میں سے۔ واستکبر، ہوا تکبر کیا فرعون نے، ہوا جنود، اس کے لشکریوں نے، فی الارض، زمین میں، بغیر حق نہ حق، وظن، انہوں نے گمان کیا کہ انہم الینا لا یرجعون، رب تعالیٰ فرماتے کہ وہ ہمارے طرف نہیں لوٹیں گے۔ فاخذناہم، ہم نے ان کو، فاخذناہم، ہم نے پکڑ لیا، وجنودہ، اس کے لشکریوں کو، فنبذناہم فی الیم، ہم نے پھینک دیا دریا میں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، آپ دیکھیے تو صحیح کس طرح سے انجام ہوا ظالموں کا، برمحل ہوا۔ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، ہم نے ان کو بنایا تھا ائمہ، یدعون، پکارتے تھے جہنم کی طرف، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، لا ینصرون، کی مدد نہیں کیا جائے گا۔ واتبعناہم فی ہذہ الدنیا لعنہ، ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے جو ہے لعنت لگا دیا گیا، ویوم القیامت ہم من المقبوحین، اور قیامت کے دن وہ برے ہوئے قبیح لوگوں میں، بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ، تحقیق، البتہ تحقیق، ہم نے دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، من بعد ما، بعد اس کے کہ، أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، پہلے لوگوں کو، فرعونیوں کو ہم نے ہلاک کیا تھا، بحر قلزم کے پار ہو کر پھر کتاب دیا۔ وہ کتاب ہم نے بصائر للناس، کئی بصیرتیں تھی کتاب کے اندر لوگوں کے لیے، وہدیٰ، اور ہدایت تھی، ورحمتاً، ہدایت معنی عقائد کی درستگی تھی، اور ورحمتاً معنی اعمال کی درستگی تھی، لعلکم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اب رسالت کی طرف کلام رخ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کے سچے واقعات، آپ ادھر نہیں تھے اور آپ کے اوپر وہی ہو رہی ہے، تو اس سے جو ہے آپ کی رسالت برحق ہے۔ وما كنت بجانب الغربی، آپ نہیں تھے مغربی جانب، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے وحی کیا موسیٰ علیہ السلام کو، الامر معنی ہے کہ احکام تورات، وما كنت من الشاہدین، آپ وہاں حاضر نہیں تھے، ولکننا انشأنا قرونا، لیکن ہم نے جو ہے پیدا کیا نسلیں، فتطاول علیہم العمر، ان پر عمریں طویل ہو گئی، اور پھر اس کے اوپر جو ہے ہم نے انبیاء ان کو بھیج دیا ان کی اصلاح کے لیے۔ وما كنت ثاویا فی اہل مدین، اور نہیں آپ رہنے والے مدین میں، کہ تتلو علیہم، کی مکے والوں پر آپ پڑھ کر کے ہمارے آیات اور وہ احوال سنا دے۔ ولیکننا کننا مرسلین، ہم بھیجنے والے ہیں پیغمبروں کو، اور آپ کو بھیجا پیغمبر بنا کر کے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا پیغمبر بنا کر کے۔ وما كنت بجانب الطور، آپ نہیں تھے کوہ طور کے جانب، اذ نادینا، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، ولیکن ارسلنا کا مطلب فعل معذوب نکالیں گے، ہم نے تمہیں بھیجا رحمت بنا کر، من ربک، تیرے پروردگار کی طرف سے۔ مقصد آپ کی ارسال کا یہ ہے کہ لتنذر قوما، اس قوم مکہ والوں کو ڈرایا، ما آتاہم من نذیر، فی الحال ان کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے نبی اسلام تک 500 سال، تقریباً 450 500 سال کا فاصلہ ہے، اس میں کوئی پیغمبر نہیں آیا من قبل کا، آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ، کیوں نہیں جب ان کے پاس کوئی مصیبت پہنچتی، بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے بھیجنے کی وجہ سے، فیقولو، کیوں یہ نہیں کہتے، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اچھا کہ پروردگارا، لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک، کیوں آپ نہیں بھیجا رسول آپ نے، تاکہ ہم ان کی پیروی کریں، یعنی آپ کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتمام حجت ہے، بعد میں یہ نہ کہے کہ پروردگار آپ نے رسول کیوں نہیں بھیجا، مصیبت و عذاب مراد ہے۔
وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم ہو جاتے مومنین میں سے، آپ نے رسول کیوں نہیں بھیجا؟ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ جب ان کے پاس حق آ گیا رسول، اور اس طرح سے یہ مشرکین مکہ کبھی کبھی مطالبہ بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی رسول آئے ہم ان کی بات مان لیں گے، ہم یہود نصارہ کی طرح انکار نہیں کریں گے، جب آیا تو انکار کرنے لگے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ جب ان کے پاس حق آ گیا من عندنا ہماری طرف سے، قالوا انہوں نے کہا لولا اوتي مثل ما اوتي موسیٰ، اچھا لولا اوتي کیوں نہیں دیا گیا مثل ما، یعنی نبی علیہ السلام کو کیوں یک دفعتاً جو ہے قرآن کیوں نہیں دیا، مثل ما اوتی موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا دفعتاً، اولم یکفروا کیا انہوں نے کفر نہیں کیا، بما اوتی موسیٰ من قبل، نہ ماننے والا نہ مانتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو ملا ہے، انکار کرنے والے ان کو بھی انکار کے جو دفعتاً ملا ہے، تو نہ ماننے والے اگر دفعتاً دیا جائے تب بھی آپ انکار کرتے ہیں۔ قالوا سحران تظاہرا انہوں نے کہا کہ یہ سحران ہے، تورات القرآن دو سحر ایک دوسرے کے تعاون کر رہے ہیں، وقالوا انا بکل کافرون ہم دونوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے فاتوا بکتاب من عند اللہ تم لے آؤ کوئی کتاب اللہ کی طرف سے، وہ اہدی منہما تورات انجیل سے زیادہ ہدایت ہو، اتبعہ میں ان کی پیروی کروں گا، ان کنتم صادقین تم چلو لے آؤ قرآن اور تورات سے زیادہ بہتر۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا اگر آپ کو جواب نہ دے سکے لکا اور یقیناً نہیں دے سکتے تو فَعْلَمْ دل سے جان لو انما يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ یہ لوگ پکی بات ہے کہ پیروی کرتے اپنے خواہشات کی، کوئی کتاب ان کے پاس نہیں ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بغیر هدى من اللہ کون ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ کون ہے سب سے بڑا گمراہ؟ اس آدمی سے جو پیروی کرے اپنے خواہشات کے بغیر ہدایت اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اچھا اور پے در پہ ہم نے بھیجا، ہم نے ان کی ہدایت کے لیے اس کلام یعنی قرآن کو پے در پہ بھیجا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ اس قرآن کریم کو پے در پہ نازل کرتے کرتے ہم نے ان کو پہنچایا، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبل ہی وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دیا ہے من قبل ہی قرآن سے پہلے، ہم بھی یؤمنون جو سچ اہل کتاب ہے قرآن پر ایمان لے آتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا اور ان پر جب پڑھا جاتا ہے قرآن تو قالوا کہتے ہیں آمنا بھی ہم ایمان لے آئے، انہ الحق بے شک وہ حق من ربنا ہمارے پروردگار کی طرف سے، انا کنا من قبلہ مسلمین اس سے پہلے ہم اس کے نزول سے پہلے ماننے والے تھے، اہل کتاب پہلے دیکھ کر کے علامات سے ماننے والے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین یہ اہل کتاب جو آمن بنبی آمن بمحمد ان کو اولئک یہ اہل کتاب یؤتون ان کو دیا جاتا اجرہم ان کا بدلہ مرتین دو مرتبہ دیا جائے گا، بما صبروا ان کے صبر کی وجہ سے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وہ دور کرتے ہیں اچھائی کے ساتھ برائی کو، ایذا کسی کو کوئی ایذا تکلیف دے دے تو اس کو اچھائی کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یہ اہل کتاب جو ان کو ہم نے دیا اس کو خرچ کرتے ہیں، سخی بھی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اور جب لغو فضول باتوں کو سنتے ہیں تو اعرضوا عنہ سے اعراض کرتے ہیں، اور وقالوا کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ہمارے لیے ہمارا عمل تمہارے لیے تمہارا عمل، سلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی اور سلام متارکت ہے، مطلب دعا نہیں ہے، کافر کو دعا نہیں دینا ہے۔ ولا نبتغی الجاہلین ہم نہیں طلب کرتے ہیں نہیں الجھتے ہیں جاہلین کے ساتھ، انک لا تہدی من احببت اس کا شان نزول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو دعوت دی وہ اسلام قبول نہیں کیا تو آپ کو تکلیف ہو گئی، فرمایا انک لا تہدی من احببت بے شک جو ہے آپ نہیں ہدایت دے سکتے ہیں، توفیق ہدایت من احببت جس کو آپ طبعی طور پر چاہتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں توفیق دیتے ہیں جس کو چاہتے، وہو اعلم اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والے ہے کس کے دل میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہے، بالمہتدین۔ وقالوا انہوں نے کہا ان نتبع الہدی ہم آپ کی طرف ہدایت اس لیے قبول نہیں کر سکتے ہیں، اگر ہم اسلام قبول کریں گے تو ہمیں اچک لیا جائے گا، ہمیں لوگ جو ہے اچک لیں گے۔ اچھا وقالوا ان نتبع الہدی اگر ہم ہدایت
کی پیروی کرے ماک تمہارے طرف تو نتخطف کہ ہمیں اچک لیا جائے گا من ارضنا مکہ سے اولم نمکن جواب مل گیا کیا ہم نے ان کو ٹھکانہ نہیں دیا حرمن آمنن ان کو نہیں دیا حرم امن والا یجبا الیہ ثمرات کل شیء کہ کھینچا جاتا ہے ان کی طرف ثمرات کل شیء ہر قسم کا پھل رزقا روزی من لدن اپنے طرف سے ولکن اکثرهم لا یعلمون اکثر لوگ یہ نہیں جانتے وکم اہلکنا من قریۃ کتنے لوگ بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اس لیے کہ بطرت معیشتها وہ اکڑ گئے اپنے معیشت کے اوپر وہ بستی فتلک مساکنہم ان کے یہ مساکن ٹھکانے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا لم تسکن کہ نہیں ٹھہرے من بعد ان کے بعد الا قلیلا مگر تھوڑے سے وکنا نحن الوارثین اور ہم وارث جو ہلاک ہوتے ہیں باقی زمین ہمیں بچتی وما کان ربک مہلک القریٰ نہیں تیرا پروردگار بستیوں کو ابتداءً ہلاک کرنے والے حتی یبعث فی امہا رسولا حتیٰ کہ ان کے صدر مقام پر کوئی رسول بھیجتے ہیں اچھا جی یتلو علیہم آیاتنا جو پڑھتا ہے ہماری آیات ان کے اوپر وما کننا مہلک القریٰ اور نہیں ہم ہلاک کرنے والے بستی کو الا واہلھا ظالمون کے اہل ظالم ہو وما اوتیتم من شیء جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وہ دنیاوی ساز و سامان ہے اس کی زینت ہے وما عند اللہ خیر وابقی جو اللہ کے پاس ہے بہت بہتر ہے اور پائیدار ہے افلا تعقلون کیا تم نہیں سمجھتے ہو افمن وعدناہ وعدا حسنا آیا وہ شخص جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا اچھا وعدہ فہو لاقیہ وہ ملاقات کرنے والا ہے کمن اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے متعنا ہو ہم نے ان کو نفع دیا ہے متاع الحیات دنیا دنیاوی نفع ثم هو یوم القیامت من المحضرین پھر قیامت کے دن گرفتار ہونے والے لوگوں میں سے ہوگا حاضر ہوگا جہنم میں ویوم ینادیہم اس دن آواز دے گا رب تعالیٰ فیقول این شرکاء الذین کنتم تزعمون کہاں ہے میرے وہ شریک جن کو تم تزعمون دعویٰ کرتے تھے کہ وہ میرے شرکاء ہے قال الذین حق علیہم القول کہیں گے وہ لوگ جن پر بات ثابت ہو گئی عذاب کی ربنا ہؤلاء الذین اغوینا پروردگارا ان لوگوں نے ہمیں اغوا کیا ہے اغویناہم کما غوینا ہم نے ان کو گمراہ کیا ربنا ہؤلاء الذین اغوینا کہ ہم نے ان کو اغوا کیا ہے اغویناہم ہم نے ان کو اغوا کیا کما غوینا جیسے ہم خود گمراہ تھے سمجھ میں آگے جی کما غوینا خود گمراہ تھے تو ہم نے ان کو گمراہ کیا تبرأنا الیک ہم ابھی آپ کی طرف برات اظہار کرتے ان سے ہم دور ہیں ما کانوا ایانا یعبدون کہ نہیں انہوں نے ہماری عبادت کی ہے اچھا جی وقیل ادعوا شرکاءکم اور کہا جائے گا کہ بلاؤ اپنے شرکاء کو فدعوہم ان کو بلائیں گے فلم یستجیبوا شرکاء جواب نہیں دیں گے لہم ورأوا العذاب و عذاب دیکھیں گے اور لو انہم تمنا کریں گے انہم کانوا یہتدون کاش کہ وہ دنیا میں ہدایت یافتہ ہوتے تو اب ذلیل نہ ہوتے ویوم ینادیہم اور اس دن جو ہے پکاریں گے فیقول ماذا اجبتم المرسلین کیا جواب دیا گیا پیغمبروں کو ماذا اجبتم المرسلین کیا جواب دیا گیا تمہیں رسولوں کی طرف سے من جانب المرسلین فعمیت علیہم الانباء اچھا جی ماذا عجبتم غلط پہ نے پڑھ لیا ہے تم خائل سب چپ ہے فیقول ماذا عجبتم تم نے کیا جواب دیا مرسلین پیغمبروں کو یہ سوال ہے فعمیت علیہم الانباء ان پر خفی اندھی ہوگی انبا خبر اندھی نہیں ہوتی مطلب یہ ہے کہ پوشیدہ ہوگی ان پر انبا یوم اس دن فہم لا یتساءلون ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکیں گے چپ ہوں گے فاما من تاب وآمن وعمل صالحا پس وہ آدمی جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے نیک فعسیٰ یکون من المفلحین امید ہے کہ وہ کامیاب ہونے والے لوگوں میں ہوگا وربک یخلق ما یشاء ویختار تیرا پروردگار پیدا کرتا ہے کس کو ہر ایک کو ویختار اور مختار کرتے اختیار دیتا ہے تشریع اختیار پہلے تکوینی اختیار ما کان لہم الخیارہ تو انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون انسان کو کوئی اختیار نہیں احکام جاری کرے بغیر خدا کی اجازت سے نہ تکوینی اختیار ہے اور نہ تشریعی اختیار ہے
سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی ہے ہر عیب سے، و تعالی اللہ بلند ہے عما ان چیزوں سے جو ہے مشرکین شریک ٹھہراتے ہیں، و ربک اور تیرا پروردگار یعلم جانتے ہیں ما تکن صدورہم جو چھپاتے ان کے دل، و ما یعلنون جو ظاہر کرتے ہیں۔ ہاں آپ کے لیے اختیار نہیں ہے نا، تشریح بھی اختیار نہیں ہے، کوئی مصیبت لائے کسی کو اختیار ہے نہیں، اور کسی کو جو احکام خداوندی میں بھی آپ کو اختیار نہیں، اختیار تو سارا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَرَبُّكَ تیرا پروردگار یعلم ما تکن الصدور تیرا پروردگار جانتا ہے جو چھپاتا ہے ان کے سینے، وما یعلنون جو اس کی زبانیں ظاہر کرتے ہیں، وَهُوَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ لا الہ وَهُوَ اللَّهُ اللہ لا الہ وہی اللہ ہے، لا الہ نہیں عبادت کے لائق الا ہو مگر وہ، لہ الحمد فی الاولی والآخرت اس کو حمد تعریف ہے دنیا میں اور آخرت میں، وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللہ ہی کی چلتی ہے، خواہ تکوینی ہو خواہ تشریحی ہو، تشریح حاکم بھی اللہ ہے، تکوینی حاکم بھی اللہ ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ آپ کہہ دیجئے ذرا بتاؤ، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا اگر بنا دے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رات سرمدا مانا ہمیشہ، الی یوم القیامت قیامت تک اندھیرا ہو جائے، من الہ کون ہوگا الہ غیر اللہ اللہ کے علاوہ کی یاتیکم بضیاء ان کی روشنی لے آئے، افلا تسمعون کیا تم نہیں سنتے ہو توحید کے دلائل۔ قل آپ ان سے کہہ دے ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا اگر اللہ تعالیٰ کر دے تمہارے اوپر دن کو سرمدن مانا ہمیشہ، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک دن ہی دن ہو رات نہ ہو، تو رات بھی اللہ کی نعمت ہے، من الہ کون ہے الہ غیر اللہ اللہ کے علاوہ کی آتیکم تمہارے پاس آ جائے بلیل رات کو لے کر کے تاکہ تم اس میں سکون کرو، تسکنون فی افلا تبصرون کیا تم نہیں سوچتے ہو، تمہاری بصارت نہیں ہے۔ وَمِن رحمتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا پیدا کیا رات دن کو تاکہ تم سکون اختیار کرو فیہ رات میں، وَلِتَبْتَغُوا مِن فضلہ تاکہ تم مال تلاش کرو دن میں کام کر کے، وَلَعَلَّكُمْ تشکرون رات دن پر عمل کر کے، رات دن دونوں نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو دے کر کے تم شکر کرو، اللہ کے توحید کا اقرار کرو، نبی کی نبوت کا اقرار کرو، شریعت پر عمل کرو، اعتقاد بھی ٹھیک کرو اور عمل بھی ٹھیک کرو، تشکرون کا مصداق بیان کیا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اس دن جو آواز دے گا اللہ تعالیٰ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ کہاں ہے میرے وہ شریک جس کو تم دعویٰ کر رہے تھے کہ اللہ کی شریک ہے، وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ہم نکالے کہ ہر جماعت سے گواہ عَلَىٰ كُفْرِهِمْ ان کی کفر پر، فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ہم کہیں گے کہ لے آؤ دلیل لے آؤ اپنے کفر پر، فَعَلِمُوا وہ جان لیں گے یقینی طور پر کہ ان الحق للہ سچی بات اللہ کی ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، وضل عنہم گم ہو جائے گا ان سے ما کانوا یفترون جو وہ بناتے تھے بہتان سارے گم ہو گئے۔ آگے فرمایا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ چچزاد بھائی تھا، یہ فرعونیوں میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کا چچزاد، اور فرعون نے بنی اسرائیل کی نگرانی کے لیے یہ قارون کو جو ہے نگران بنایا تھا، بنی اسرائیل پر بڑا بنایا تھا لیڈر، اور گویا ڈیل ڈول کا اور بڑے مالدار آدمی تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے جب احکام صادر کیا تو قارون کی سرداری ختم ہو گئی، اور قارون کو حکم بھی دے دیا زکوٰۃ تمہارے پاس ہے تو دے دو، ٹھیک ہے، بنی اسرائیلی تھا قارون، اس لحاظ سے حسد کی آگ نے اس کو جلانا شروع کر دیا، تو پھر فرعون کے ساتھ مل کر کے اور بنی اسرائیل پر جو ہے ظلم کرنے لگا، اور عورتوں کو جو ہے پیسے ویسے دے کر موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑے بڑے قصے لکھی، قارون کی شرارتیں لکھی، اس کا ذکر یہاں ہو گیا۔ فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ، اس سے یہ بات ہے کہ موسیٰ ایسا پیغمبر ہے، لیکن قارون دیکھو قوم سے ہونے چچزاد ہونے کے بعد کوئی فائدہ ہوا نہیں، سکہ عمل کا چلتا ہے، رشتہ داری کا سکہ نہیں چلتا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، اچھا جی، فبغى تکبرا بکثرت المال علیہم، مانا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بغاوت کی، وآتیناہ من الکنوز، اچھا سبب بغاوت ہے کہ ہم نے ان کو دیا تھا کنوز خزانے، ما ان مفاتیح ما وہ
کہ ان مفاتیح ہو ان کی کنجیاں لتنو تھکا دیتی بالعصبتی، ٹھیک ٹھاک ایک جماعت تھک جاتی اٹھانے سے، اولی قوت طاقت والے، اذ قال له قومہ کہا اس کو اس کی قوم نے، قارون کی قوم نے، لا تفرح، ایک دن جو ہے بڑا زبردست کپڑے پہن کر کے ڈیل ڈول کے ساتھ باہر نکلا تو قوم نے کہا لا تفرح، اتراؤ مت، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں اترانے والوں کو، وابتغی فیما آتاک اللہ دار الآخرت، تلاش کرو اس بات میں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے دار الآخرت، آخرت کی گھر تلاش کرو، ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور نہ بھول جاؤ نصیبک اپنا حصہ من الدنیا، سمجھ میں گیا جی؟ اچھا، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایسا عمل کرو، ابن عباس نے فرمایا لا تنسا مانا مت بھولو، نصیبہ کا من الدنیا، دنیا کا اپنا نصیب حصہ، دنیا میں نیک عمل کرو تو وہ تمہارا نصیب ہوگا، آخرت میں تمہیں ملے گا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ فرمایا۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا ہے۔ قارون کا واقعہ ذکر کر کے مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھایا گیا کہ تم بھی اچھائی کا معاملہ کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے سے اچھائی کا معاملہ کیا، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور تم تلاش مت کرو زمین میں فساد، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ پسند نہیں کرتے فسادیوں کو۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، انما اوتیتہ مجھے جو دنیا دیا گیا ہے علی علم عندی، میرے پاس ذاتی ہنر اور علم تھا، اس کی وجہ سے میں نے کمایا ہے۔ اولم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا ہے، ان اللہ قد اہلک، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، من قبل، اس سے پہلے، من القرون مانا جماعت کو، من ہو اشد منہ قوت، جو سخت تھے ان سے قوت میں، واکثر جماعت، اور اکثر تھے جمعیت میں، ولا یسأل عن ذنوبہ المجرمین، مجرمین کے گناہوں سے جو ہے سوال نہیں کیا جاتا۔ فخرج علی قومہ، وہ نکلے اپنے قوم پر، فی زینتہ، اپنے زینت ٹھاٹ پاٹ میں، قال الذین یریدون الحیات الدنیا، کہا ان لوگوں نے جو چاہتے دنیاوی زندگانی، یا لیتنا، اے کاش لنا مثل ما اوتی قارون، کہ ہوتا ہمارے پاس مال جو قارون کے پاس۔ بعض کی دل میں گزر گیا، انہ لذو حظ عظیم، بے شک وہ بڑا حصہ والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، جن کو علم دین صحیح دیا گیا تھا، انہوں نے کہا ویلکم، تمہاری ہلاکت، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا ثواب بدلہ بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لے آتا ہے اور جو نیک عمل کرتا ہے۔ ولا یلقاها، یہ جنت اور مصوبہ نہیں دیا جاتا الا الصابرون، مگر صبر کرنے والے لوگوں کو۔ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے دھسا دیا قارون کو اور وہ بدارہ، اور اس کی گھر سمیت زمین میں، اب بھی جا رہا ہے، زندہ ہے یا مرا ہوا ہے؟ میں نے کیا کہا، اب بھی نیچے جا رہا ہے، زندہ ہے۔ اگر کوئی آدمی پوچھ لے، سوال ہو آپ کے پاس علمی، بنی اسرائیل کا ایک سرکش آدمی تھا اور اب بھی زندہ ہے اور نیچے زمین میں جا رہا ہے جی، تو کون کیا جواب دے گا بتاؤ جی؟ قارون ہے۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ، نہیں ان کے لیے کوئی جماعت کی اس کی مدد کر سکے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، وما کان من المنتصرین، اور نہیں ہوا وہ اپنا خود بدلہ لینے والوں میں سے۔ واصبح الذین تمنوا مکانہ، اور ہو گئے وہ لوگ، صبح کر لیا، واصبح الذین تمنوا مکانہ، ٹھیک ہے، اور ہو گئے وہ لوگ جو الذین تمنوا مکانہ، جو تمنا کرتے تھے اس کے رتبے کی، بالامس کل، یقولون، کہنے لگے، ویک ان اللہ یبسط الرزق، ہائے شامت، بے شک اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے رزق کو، لمن یشاء من عبادہ ویقدر، پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ رزق من یشاء من عبادہ ویقدر، اور تنگ کرتا ہے۔ قلم کاپی ہے تو وی کا سمجھ لو، وی کا، وہی کا اصل میں کلمہ، اس میں فعل باز نے کہا ہے، تعجب کرو، تم تعجب کرو، یہ اس میں فعل ہے، تعجب ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر من عبادہ ویقدر۔ دوسرا معنی، وی کا اصل میں ویل ہے، ویلکم، ہلاکت تمہارے لیے،
ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تو وہی کا کیا ہے اصل میں؟ ویل ہے، ویلون۔ پہلا یہ ہے کہ یہ وہی کأن اللہ یبسط الرزق، تو وہی لفظ صرف وہی ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں، تو مطلب یہ ہے کہ تعجب کے معنی میں۔ تو کلمہ صرف وہی ہے، وہی آگے جو ہے کأن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، تو وہی کا معنی ہے کہ تعجب کرو، تعجب کیوں ہنس رہا ہے؟ تو وہی صرف کلمہ جو ہے تعجب، ادھر آ جاؤ، ادھر بیٹھو، جلدی اٹھو شاباش۔ تو وہی کا معنی کیا ہے؟ تعجبیہ ہے کلمہ، صرف وہی، اور آگے کأن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، گویا کہ اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے رزق جو ہے لمن یشاء ویقدر، اور تنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا معنی ہے کہ وہی اصل میں ویل کے ہے، ویل، ٹھیک ہے، ہلاکت تمہیں، جی، وہی کا اصل میں ویل کے معنی میں، اس طرح سے تھوڑا سا تمہارے لیے ہلاکت ہو کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اور تیسرا معنی ہے کہ وہی کا ان، وہی کا ان، یہ مستقل جو ہے وہی کا ایک ہی کلمہ ہے، وہی کا ان ایک ہی کلمہ ہے۔ او ہو ہائے شامت، اس طرح سے معنی ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، او ہو ابھی ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ رزق پھیلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے لے لیتا ہے۔ لولا ان من اللہ علینا، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر احسان نہ کرتا تو لخسف بنا، ہمیں بھی دھساتا، وَيْ كَأَنَّهُ لا يفلح، وَيْ کا پھر آپ کو مانا آگے جی، وَيْ كَأَنَّهُ تعجب، كَأَنَّهُ لا يفلح، گویا کہ اللہ تعالیٰ نہیں کامیاب کرتے ہیں کافروں کو، یا تعجب ہے یا ہلاکت تمہیں، او ہو اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں کرتے کافروں۔ تِلْكَ دَارُ الْآخِرَةِ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یہ آخرت کا گھر جو ہے ہم نے بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو نہیں چاہتے ہیں علواً، زمین میں علو، تکبر، علواً فی الارض، اچھا، ولا فسادان، نہ جو ہے زمین میں علو چاہتے، کفر شرک، اور نہ فساد چاہتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، انجام جو پرہیزگاروں کے لیے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو آ جائے گا نیکی لے کر کے اس سے بہتر ہوگا، ومن جاء بالسیئۃ، جو برائی لے کر کے آئے گا، فلا یجزی الا الذین عملوا السیئات، مگر نہیں ان کو دیا جائے گا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، جو انہوں نے عمل کیا ایک مرتبہ دیا جائے گا، مطلب ان کے عمل کا جو ہے ایک بدلہ دیا جائے گا، اور جو نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے زیادہ خیر منہا 10 گنا دیا جائے گا۔ ان الذین فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، 2 معنی کیے گئے، بے شک جس نے تمہارے اوپر جو قرآن نازل کیا ہے تو لرادک الی معاد، تمہارے وطن اصلی کی طرف جو ہے دوبارہ لوٹا دے گا، مکے کی طرف، فتح ہوگا مکہ، ٹھیک ہے جی، مکی صورت ہے۔ اور دوسرا کہ جس ذات نے، دوسرا معنی ہے جس ذات نے تیرے اوپر جو ہے قرآن فرض کیا ہے، ضرور وہی ذات جو ہے قیامت جو ہے لے آئے گا، الی معاد، ٹھیک ہے۔ تو معاد سے مراد قیامت ہے، معاد سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ قل رب عالم، آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار جانتا ہے، من جاء بالہدیٰ، کہ کون ہدایت کو لے آتا ہے، اور من هو فی ضلال مبین، کون ہے کھلی ہوئی گمراہی میں۔ وما كنت ترجو، اور نہیں آپ امید کرتے ان یلقی الیک کل کتاب، کہ تیرے طرف کتاب نازل کیا جاتا، یہ آپ کی امید نہیں تھی، الا رحمۃ من ربک، یا اللہ تعالیٰ کے طرف سے رحمت ہے، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو آپ پشتبان نہ ہو جائے، حامی نہ ہو جائے کفار کے لیے۔ خطاب پیغمبر کو ہے، سنانا ہے سب انسانوں کو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نعمت ہمارے پاس آ گئی ہے، لہٰذا کافر کی مدد کرنے کی اجازت نہیں۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور نہ روکے
لوگوں کو ولا یصدنک آپ کو نہ روکے عن آیات اللہ کے آیات سے، بعد اذ انزلت الیک بعد اس کے کہ نازل کی گئی آپ کے اوپر، وادع الی ربک اور اپنے پروردگار کے طرف لوگوں کو بلاتے رہو، ولا تکونن من المشرکین نہ بن جاؤ مشرکین میں سے، ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر اور نہ پکارو اللہ کے ساتھ اور الہ، لا الہ الا ہو نہیں عبادت کے لائق مگر وہی، کل شیء ہالک ہر چیز فنا ہونے والی ہے، الا وجہ مگر اللہ تعالیٰ کے ذات، لہ الحکم و الیہ ترجعون اللہ کے لیے حکم ہے و الیہ ترجعون۔ ان الذی فرض مانا جس نے تیرے اوپر مقرر کر دیا، نازل کر دیا، فرض کیا مطلب تیرے اوپر نازل کیا ہے قرآن، تو راد کا آپ کو رد کرنے والے الی المعاد مانا مکے کی طرف، اور راد کا مانا الی المعاد وہ ضرور قیامت لے آئے گا۔ ہاں علیک القرآن ہے نا، مانا یہ ہوگا نازل کیا ہے۔ ہاں کس فرض ہے کہ مانا قرآن تمہارے پر فرض کیا، تو اس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ جی قرآن کی جو احکام فرض، قرآن فرض سارے اجمال کے سارے فرض۔ یہ صورت جو ہے سورہ عنکبوت ہے۔ عنکبوت اس لیے کہتے ہیں کہ جی عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے،